السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن ڈونٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آپ کے بچوں کے بہت ہی فیوریٹ ہوں گے۔ آپ ان کو ایک دفعہ بنا کے دیں گے، وہ بار بار آپ سے فرمائش کریں گے۔ اور یہ اتنے مزیدار، اتنے کرسپی بنتے ہیں اور اندر سے اتنے ہی سافٹ اور نرم جوسی ہوتے ہیں، باہر سے جتنے یہ کرسپی ہوتے ہیں۔ تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے سب سے پہلے چوپر میں 250 گرام جو ہے وہ چکن لے لیا اور اس کا اب ہم قیمہ کریں گے، اور آپ چکن کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ میں نے 2 بوائل جو ہے وہ آلو لیے تھے، ان کو میں نے میش کر لیا تھا میشر میں اچھی طرح سے، وہ اس میں شامل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہم شامل کریں گے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے ادرک لہسن کا جو ہے پاؤڈر 1 چمچ میں نے ڈالا ہے، اور 1 پیاز جو ہے وہ نارمل میڈیم سائز کی جو ہے وہ میں نے ڈالی ہے۔ اور اس کے بعد دھنیا پاؤڈر جو ہے وہ 1 ٹی اسپون میں نے شامل کیا اس میں، اور نمک جو ہے وہ 1 ٹی اسپون شامل کیا میں نے اس میں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ لال مرچ کا پاؤڈر جو ہے وہ 1 ٹی اسپون وہ شامل کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر جو ہے وہ 1 ٹی اسپون شامل کیا ہے۔ یہاں پہ چکن پاؤڈر ہے وہ 1 ٹی اسپون شامل کیا ہے۔ چکن پاؤڈر اس میں لازمی ڈالیے گا، اس سے ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا۔ اور یہاں پہ پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ گرم مسالہ ڈالا میں نے 1/2 ٹی اسپون۔ یہاں پہ میں نے دھنیا جو ہے وہ آدھا کپ کے برابر ڈالا، اور 2 بریڈ اس میں ڈالی ہیں میں نے۔ اور یہ جو انگریڈینٹس ہیں ڈرائی، آپ اپنی مرضی سے ان کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر 1 انڈا میں نے لیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اب ہم جو چوپر میں اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے، مکس کر لیں گے، بالکل ایک سافٹ سی جو ہے وہ ڈو ہم جو ہے وہ اس کی ریڈی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی کی، اور پھر اس کے میں نے یہ کباب بنا لیے ہیں یہاں پہ، اور میرے پاس ایک یہ پڑا ہوا تھا، اس سے میں نے درمیان میں سے اس کے سوراخ کیا ہے، ڈونٹ کی شیپ دی ہے اس کو۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی ڈھکن ہے یا کوئی آپ کے پاس گول چیز ہے، اس سے آپ سوراخ کر سکتے ہیں، یا آپ فنگر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے 2 انڈے لے لیے، ان کو تھوڑا سا دودھ مکس کیا اور اچھی طرح سے ان کو پھینٹ لیا۔ پھر میں ایک پلیٹ میں نے میدا لیا، تھوڑا سا میدے میں کچھ بھی نہیں ڈالا، اور بریڈ کرمس ہیں، پہلے ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے، پھر انڈے کی کوٹنگ کریں گے، اور آخر میں بریڈ کرمس لگائیں گے۔ تو یہ بریڈ کرمس جو ہیں میں نے گھر میں بنائے ہیں، اور بریڈ کے سائڈ کے جو کنارے بچتے ہیں ان کو آپ چوپر میں چوپ کر لیں، اور پھر تھوڑا سا ان کو ڈرائی روسٹ کر لیں۔ آپ کے گھر کے ہوم میڈ جو ہیں وہ بریڈ کرمس ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے سارے ڈونٹس جو ہیں وہ یوں ہی ریڈی کر لیں گے۔ پہلے میدے میں کوٹ کریں گے، پھر انڈے کی کوٹنگ کریں گے، اور پھر اس کے بعد بریڈ کرمس کریں گے۔ اس طرح سے کرنے سے جو ہے وہ آپ جب فرائی کریں گے نا تو بالکل بھی یہ ٹوٹیں گے نہیں، اور ان کی کوٹنگ بھی جو ہے وہ اترے گی نہیں۔ تو اس لیے آپ میدے میں پہلے لازمی کیے گا، پھر اس کے بعد بریڈ کرمس اور انڈا کیے گا۔ اور اس طرح سے یہ دیکھیں سب میں نے جو ہے ان کو سب کو کر لیا، اور ان کو اب آپ فریز کر سکتے ہیں۔ اس اسٹیج پہ آ کے آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں، اور 1 ماہ تک یہ آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں، بالکل خراب نہیں ہوتے۔ اور یہاں پہ اب میں کچھ آپ کو جو ہے وہ فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ تھوڑا سا میں نے آئل لیا، اور جو فلیم ہے وہ میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے، اور اس میں اب ہم ایک ایک کر کے تمام ڈونٹ جو ہے اپنے چکن ڈونٹ ڈالتے جائیں گے۔ پین میں آپ کے جتنی بھی جگہ ہو اتنے آپ ڈالیں، میرے پاس یہاں پہ بڑا پین تھا اس لیے میں نے یہاں پہ زیادہ ڈالے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے اتنے پیارے فرائی ہو کے جو ہیں وہ ریڈی بھی ہو کے ڈونٹ۔ آپ ان کو کیچپ کے ساتھ سرو کریں یا
بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ آپ کو ریسپی ذرا بھی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور اس کو ٹرائی ضرور کیے گا۔ بچوں کو لنچ باکس میں دیں بنا کے، یا ٹی ٹائم میں آپ بنا کے سرو کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔